بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 اپریل ہے، دن ہے بدھ کا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیڈ لائن کو قریب 2 روز گزر چکے ہیں۔ اور کل جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے جو فنڈز ایشو کرنے تھے، اس پر ایک سیلڈ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی، اور یہ رپورٹ جمع ہونے کے بعد ابھی تک تاحال خاموشی ہے، لیکن طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ اور حکومتی حلقوں میں اس وقت بڑی تشویش ہے، بڑا خوف ہے۔ جو دھمکیاں تھیں، جو بڑکیں تھیں، وہ دھمکیاں اور بڑکیں مفاہمت میں اور مذاکرات کی پیشکش میں بدلنے لگی ہیں۔ اس سے پہلے کچھ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کے چیمبر میں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو 2 اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ چونکہ آئین پاکستان میں جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں، اس میں ماضی میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار حاصل تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا تھا، لیکن الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ جو اختیار ہے یہ صدر پاکستان کو دے دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ایک بڑا ابہام پیدا ہوا ہے پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل ہونے کی وجہ سے۔ لہٰذا اس کے اوپر قانون سازی کی جائے اور یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دوبارہ واپس دیا جائے بذریعہ قانون سازی، تاکہ جو الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے پورے ملک میں صاف و شفاف انتخابات کروانے کا، وہ پورا کیا جا سکے۔ ابھی تو بہرحال کون سے صاف اور شفاف انتخابات کروانے، جو انتخابات کروانے کے علاوہ تمام تر کام کرتا ہوا الیکشن کمیشن نظر آ رہا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف پری پول ریگنگ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوں، چاہے وہ پنجاب کی نگران حکومت کا قیام ہو، نگران حکومت کے کارنامے ہوں، تحریک انصاف کے خلاف مظالم ہوں، یا انتخابات کی جو آئین میں دی گئی 90 روز کی مدت ہے آئین کی پامالی ہو۔ الیکشن کمیشن ایک طرح سے ترجمان بنا ہوا نظر آتا ہے، پی ڈی ایم کی بی ٹیم بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریفرنس کے لیں یا لیٹر کے لیں، اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بھیجا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کا ریفرنس انڈر ٹرائل ہے، پینڈنگ ہے، اس پہ 30 اپریل سے پہلے فیصلہ کیا جائے، فوری فیصلہ کیا جائے، تاکہ 14 مئی کو پنجاب میں جو انتخابات ہیں، انتخابات سے پہلے یہ فیصلہ سامنے آ سکے۔ اس پر عمران خان کے وکیل خواجہ حارث مقامی عدالت میں پہنچے، کنفرنٹ کیا الیکشن کمیشن کی درخواست کو، اور یہ استدعا کی یا کہہ لیں کہ یہ آرگومنٹ دیے کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کے لیے، جو کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہر شہری کو دیتا ہے، یہ ایک بنیادی حق ہے، رائٹ آف فری اینڈ فیئر ٹرائل، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ڈیفنس کے لیے پراپر ٹائم دیا جائے، ملزم کو اپنا دفاع کا حق جو آئین نے دیا اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ درخواست ریفیوز کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ فنڈز تاحال ایشو نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی اٹارنی جنرل کے ساتھ قریباً 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ماحول بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بڑکیں تھیں کہ توہین عدالت لگا لیں، پوری پارلیمنٹ پہ توہین عدالت لگا لیں، کابینہ پہ لگا لیں، انتخابات تو نہیں ہوں گے، عمران خان ایک فتنہ ہے، عمران خان جو ہے وہ فتنہ ہے، عمران خان بہت بڑا فتنہ ہے۔ خیر یہی لفظ رٹا ہوا ہے رانا ثناءاللہ نے، اور رانا ثناءاللہ کے علاوہ احسن اقبال کی تقریریں دیکھ لیں، آصف علی زرداری کی تقریریں دیکھ لیں، ایک ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ان کے چیمبر میں ملاقات، اور اس ملاقات کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا، ایک وضاحت جاری کی گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، اور یہ وضاحت سپریم کورٹ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے جاری کی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کی اپروول سے، ان کی مرضی سے اور ان کی مشاورت سے یہ وضاحت جاری کی گئی ہے۔ اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئین کی گولڈن جوبلی کے موقع پر انویٹیشن ملا تھا پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں شرکت کا، اور اس انویٹیشن میں شرکت کرنے سے پہلے
میرے سٹاف نے جو قومی اسمبلی کا سٹاف ہے ان سے کنفرم کیا کہ کیا وہاں پر کوئی سیاسی تقریر تو نہیں ہوگی، تو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ صرف آئین کے حوالے سے، آئین کی کریشن کے حوالے سے یہ تقریر ہوگی، یہ تقریب ہوگی، اور اسی حوالے سے آئینی تقریریں ہوں گی، کہ سیاسی تقریر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ذاتی طور پر بات کی، کنفرمیشن لی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے رابطے بھی ہیں پی ڈی ایم کے سیاستدانوں سے۔ پی ڈی ایم کے سیاستدان کیا، آپ دیکھ لیں کہ راجہ پرویز اشرف کی کیا ریپیوٹ ہے، راجہ رینٹل کہا جاتا ہے، آصف علی زرداری کا فرنٹ مین کہا جاتا ہے، تمام تر گناہوں میں، تمام تر جرائم میں، تمام تر کرپشن میں وہ فرنٹ مین ہے ان کے۔ اور اس کے بعد خیر قاضی فائز عیسیٰ کی وضاحت سے مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک طوائف بینک میں کیش ڈپازٹ کروانے کے لیے گئی، 500 والے نوٹ تھے، کیشیئر نے وہ لے کر ڈپازٹ کر لیے، 2 نوٹ واپس کر دیے اور کہا کہ یہ 2 نوٹ نکلی ہیں۔ اس نے اس کے طوائف کے ہاتھ میں دیے، طوائف نے دیکھا، چیک کیا، اچھا 2 نوٹ نکلی ہیں، ہائے میں لٹی گئی، اس کا مطلب اس مہینے 2 دفعہ میرا ریپ ہوا ہے۔ اس لطیفے کا قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش مت کریں۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات کے بعد جسٹس قاضی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو کوششیں کر رہے تھے کہ جو تقسیم کا تاثر پیدا ہوا ہے، ایک کہنے کہ تقسیم پیدا کی گئی ہے سپریم کورٹ کے کچھ ججز کی جانب سے کہہ لیں، پی ڈی ایم کی جانب سے کہہ لیں، اس کے بعد سے وہ کوششیں کر رہے تھے کہ اس تقسیم کے تاثر کو ختم کیا جائے۔ تمام ججز سے فردن فردن ملاقاتیں کی، جسٹس اطہر مین اللہ سے، جسٹس منصور سے، اور جسٹس بندیال صاحب، اور وہ جو میرے ذہن سے مندو خیل صاحب سے، اور جسٹس یحییٰ افریدی سے، اور اس کے بعد جو بینچز کی تشکیل کی گئی وہ بینچز کی تشکیل اس طرح سے کی گئی کہ جو ایک تاثر تھا کہ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دھڑے کے جو ججز ہیں ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور کے دھڑے کے ججز کے ساتھ ان کا پینل بنایا گیا، بینچز بنائے گئے، بینچز کی تشکیل کی گئی۔ بہرحال اس کے بعد جو بڑا تاثر سامنے آیا ہے، بڑا تاثر کہنے یا کہنے کہ پہلا باضابطہ پیشکش کہنے وہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے پیش آئی ہے، رانا ثناءاللہ کی طرف سے پیشکش آئی ہے۔ وہ کل جیو نیوز کے پروگرام میں تھے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اور جس طرح وہ بڑکے مارتے ہیں، جس طرح وہ دھمکیاں دیتے ہیں، اور جس طرح وہ گردان کرتے ہیں، یہ جو فتنہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، عمران خان فتنہ ہے، وہ ساری دھمکیاں گردان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ انتخابات کی ڈیٹ لینی ہے، انتخابات کی طرف جانا ہے، اس آئینی اور سیاسی بحران کو ختم کرنا ہے، تو عمران خان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ہمارے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرنے پر رضامند ہوتے ہیں، مذاکرات پر رضامند ہوتے ہیں، تو تمام جو مسائل ہیں، تمام جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے۔ اگر وہ پہلے بھی ہم سے بات کر لیتے تو پہلے بھی یہ راستہ نکل سکتا تھا۔ ہم تو 25 مئی کو پارلیمنٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، حکومت ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، ہم تو انتخابات میں جانے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن عمران خان نے لانگ مارچ اناؤنس کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا اس پر۔ شاہ زیب خانزادہ نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ پیشکش کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے یا آپ اپنے طور پر یہ پیشکش کروا رہے ہیں؟ تو رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ یہ پیشکش حکومت کی طرف سے ہے، یہ پیشکش مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے، اور ایسی ہی کچھ باتیں آصف علی زرداری نے بھی کی کہ حکومت کو غیر مشروط طور پر اپوزیشن کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پڑیں گے۔ اس سیاسی بحران کا، اس آئینی بحران کا جو واحد آپشن ہے، جو واحد راستہ ہے، وہ مذاکرات ہی ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ جو ملاقات ہوئی اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ساتھ، چیف جسٹس آف پاکستان کی، اس ملاقات میں پیغام دے دیا گیا ہے کہ یا تو نااہلی کا سامنا کر لیں یا جیل کا سامنا کر لیں، ورنہ فنڈز تو ایشو کرنے پڑیں گے، انتخابات تو کروانے پڑیں گے، اور انتخابات کروائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو بجائے پنجاب کے انتخابات کی طرف جانے کے، حکومت کو فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے اب بظاہر رضامند نظر آ رہی ہے، کیونکہ درمیانی راستہ نکال کر، کوئی بیچ کا راستہ نکال کر جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے۔ یہ جو بڑھتے تھیں کہ اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں ہوں گے،
असम्बली की मुद्दत को बढ़ा देंगे, ये बढ़के बज़ाहिर अब इनकी दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। और उसके साथ साथ कुछ 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर पीपल्स पार्टी पीडीएम खासतौर पर नून लीग का खुलकर साथ नहीं दे रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने का जो ऐलान था उस पर पीपल्स पार्टी ने इनसे इत्तेफाक नहीं किया। जो 3 रुकनी बेंच था उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाने पर पीपल्स पार्टी ने इनके साथ कहने के इत्तेफाक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो हमले किए जा रहे थे उस पर इत्तेफाक नहीं किया। और पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कह दिया कि कोई आइन शिकनी किसी सूरत भी कबूल नहीं की जाएगी। कौमी असम्बली के इंतखाबात अक्टूबर में हर हाल में होंगे। और उसके साथ साथ कुछ और भी इस तरह की चीजें हैं जिसपे पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही। इससे लग ये रहा है कि हुकूमती हलकों में तशवीश बढ़ने लगी है, खौफ बढ़ने लगा है। और अब बढ़ता हुआ खौफ इनको मुज़ाकरात पर मजबूर कर रहा है। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।